الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بردبار و تحمل مزاج تھے اور بدلہ کی قدرت ہونے کے باوجود اخوت درگزر کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ بارگاہ اقدس میں سونے چاندی کے ہار لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیے۔ اس وقت ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصاف کرتے نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ہلاکت ہو، میرے بعد تجھ سے کون انصاف کرے گا؟ جب وہ شخص واپس جانے کے لیے پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے نرمی کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے پر قدرت کے باوجود نرمی کا برتاؤ فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر یا حنین کے دن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں لوگوں کے لیے چاندی جمع فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عدل فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ہلاکت ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا، اور اگر میں عدل نہ کرتا تو خائب و خاسر ہو جاتا۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے۔ کفار نے مسلمانوں کی طرف سے غفلت دیکھی تو ان میں سے ایک کافر تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر آ پہنچا اور کہنے لگا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہترین پکڑ فرمانے والے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، البتہ میں آپ سے لڑائی کروں گا، نہ ہی آپ کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی آپ سے لڑنے والی قوم کا ساتھ دوں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جانے دیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہا، میں سب سے بہتر انسان کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے زہر آلود بکری لے کر آئی اور پیش کر کے چلی گئی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے اس کا زہر آلود ہونا ملاحظہ کیا تو اسے بلا بھیجا۔ جب اس عورت کو حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس بارے میں استفسار فرمایا تو کہنے لگی، میرا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا تھا۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تجھے اس بات کی قدرت عطا نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تو حضرت سیدنا جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادو والی شے کو نکلوا کر اس کی گرہ کھول دی تو اس سے افاقہ ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہودی سے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی اس پر ظاہر ہونے دیا۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم
بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سے روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم روضہ خاک کے مقام پر پہنچو گے تو وہاں پر کجاوے میں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط اس سے لے لینا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سفر شروع کیا حتیٰ کہ روضہ خاک کے مقام پر اس عورت کو پا لیا تو اس سے کہا خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکالو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لے لیں گے۔ تو اس نے اپنی چٹیا میں سے خط نکال کر دے دیا۔ ہم وہ خط لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ خط کو دیکھا گیا تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے بعض افراد کی طرف لکھا گیا تھا، جس میں انہیں رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معاملے کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ نے انہیں بلا کر استفسار فرمایا، اے حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر جلدی نہ فرمائیے، میں اپنی قوم میں مل جل کر رہنے والا شخص تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین ہیں مکہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں اور وہ ان رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ میرا ان میں کوئی نسبی رشتہ نہیں، لہٰذا میں نے چاہا کہ ان اہل مکہ پر کوئی احسان رکھ دوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں، اور میں نے یہ اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا اسلام لانے کے بعد کفر کو پسند کرتا ہوں یا میں اپنے دین سے پھر گیا ہوں۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، بے شک انہوں نے تم سے سچ کہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اہل بدر کے حالات سے خبردار ہے، اور اس نے بدر والوں سے فرمایا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یعنی تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants a darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. درود پاک اسم اعظم ہے، یعنی جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے کام ہوں خواہ وہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات بابرکات کے دامن سے دور ہو گئے ہیں، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال پس گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔ شکریہ۔